بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک خاتون جو پڑھی لکھی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ شوال کے جو 6 روزے ہم لوگ رکھتے ہیں کیا واقعی یہ بدعت ہے؟ انہوں نے عالمگیری کے حوالے سے کوٹ کیا ہے کہ اس میں دیکھیے لکھا ہوا بدعت ہے۔ آگے وہ دلچسپ بات یہ بھی لکھتی ہے کہ آپ کی فقہ حنفیہ میں اگر کہیں پہ لاباس کہا بھی گیا ہے یہ تو خلاف اولا کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی رکھے تو بدعت نہ صحیح، کم از کم خلاف اولا تو ہے ہی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فقہ حنفی کے حوالے سے اس سلسلے میں جو کچھ بھی باتیں اب تک کی جا رہی ہیں یا ہوئی ہیں، میرے خیال سے یہ غلط فہمی پہ مبنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں گا، اگر یہ کہا جائے پوری جنوری کام ہوگا، ڈیوٹی لی جائے گی، پڑھائی ہوگی، چھٹی کہیں نہیں ہے، اب اس میں اگر 26 جنوری آ جائے اس دن بھی کوئی یہ سوچے کہ نہیں پڑھائی لکھائی کرنی ہے، ڈیوٹی کرنی ہے، چھٹی ہمیں نہیں کرنی ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہوں گے، سماج کی سوجھ بوجھ والے ہوں گے، انٹلیکچوئل جو لوگ ہوں گے، کیا وہ اس بات سے ایگری کریں گے کہ ہاں بھائی آج بھی جو ہے پڑھائی لکھائی ہونی چاہیے، چھٹی نہیں؟ قطعاً نہیں، بلکہ وہ تو چھٹی ہے ہی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہاں پہ ہوا ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال فذاک صیام الدہر، اور عید جو ہوتی ہے ہماری وہ بھی شوال کی پہلی تاریخ کو ہوتی ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ سوچے کہ بھائی اللہ کے رسول نے رمضان کے بعد شوال کے اندر 6 روزے رکھنے کے لیے کہا ہے اور یہ روزے بالکل 1 سال کے روزے کے برابر ہوتا ہے، تو چلو جس دن سے عید کا آغاز ہو رہا ہے اس دن سے ہم بھی روزے رکھنے شروع کر دیں، گویا کہ عید کے دن بھی روزے رکھ لے وہ اس حدیث کی روشنی میں۔ اسے پڑھا لکھا انسان کیا کہے گا؟ جو آپ کہیں گے وہی فقہ حنفی میں بھی کہا گیا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ باقی رہ گئی عالمگیری کے حوالے سے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شاید آپ نے زحمت نہیں کی کہ عالمگیری کے اس کوٹ کے آگے ہم دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ والاصح کہ انہ یستحب جو ہے کہ بہتر ہے کہ یہ مستحب ہے روزہ، اسے کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ لاباس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ خلاف اولا کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ علامہ شامی نے خود لکھا ہے کہ کلمہ لاباس قد تستعمل فی الندب، مستحب کے معاملے میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ اور میں آپ کو بتا دوں اس سلسلے میں ایک بہترین سا رسالہ لکھا گیا علامہ قاسم کی، اس رسالے کا نام کیا ہے؟ وہ ہے تحریر الاقوال فی صوم الست من شوال، کہ بھائی یہ روزے جو 6 ہم رکھتے ہیں شوال کے، اس سلسلے میں بہترین باتیں کیا ہیں ان کو انہوں نے منقع کر کے لکھ دیا۔ اس میں ثابت کیا کہ وہ حنیفہ علیہ رحمہ کی طرف اس بات کی نسبت کرنا کہ اس کو مکروہ کہتے تھے، انتہائی غلط ہے یہ۔ اور اگر امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات کہی بھی گئی ہے تو اس معنی کر کہ اگر کوئی عید کی دن کا بھی روزہ رکھ لے، اس کے بعد 5 روزے شوال کے رکھے، یہ سوچ کے چلو کہ اب 6 ہو گیا، یہ غلط ہے، اس کو سبھی غلط کہیں گے۔ جہاں تک مالکیہ کے اوپر یہ اعتراض لکھا آپ نے، تو میں کہوں گا کہ ان کی کتاب الاستذکار مفصل چھپ چکی ہے، اس کو ذرا دیکھنے کی زحمت کریں کہ انہوں نے کیوں اس کے بارے میں لکھا تھا کہ بدعت مکروہ ہے۔ جب کوئی انسان کسی مستحب چیز کو بالکل اپنے لیے فرض اور واجب سمجھ لے، ایسے وقت میں اہل علم کی ڈیوٹی کیا بنتی ہے؟ اس فہم کو دور کرنے کے لیے آخر کیا کہیں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ وہ جو کچھ انہوں نے کیا اس وقت ظاہر سی بات ہے وہ آپ آج بھی کریں گے۔ تو انہوں نے یہ کیا، اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ بدعت کہتے ہیں مطلقاً، یہ بھی میرے خیال سے جو اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیکھنے کی بات ہے، جو قطعاً غلط ہے، یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سلسلے میں بہرحال آپ علامہ ابن حمام کو فتح القدیر جو ہے، علامہ شامی کو رد المحتار جو ہے، خود فتویٰ عالمگیریہ جس کو آپ نے کوٹ کیا، اس کو ان تمام کو جب تفصیل کے ساتھ دیکھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سبھی نے اس کو ندوبہ لکھا کہ مستحب ہے یہ 6 روزے رکھنا، تو جو ندوبہ کے الفاظ ہیں کہ مستحب ہے یہ، اس کو پہلے آپ دیکھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد جا کر کے پھر کسی طریقے کا فیصلے لیں یا پھر اس کو سمجھیں تو زیادہ مناسب ہوگا آپ کے لیے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ علامہ قاسم بن قطلب کا اگر رسالہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آج کے وقت میں جو علامہ ظفر احمد عثمانی جنہوں نے اعلیٰ السنن لکھی ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فقہ حنفی ہی نہیں بلکہ تمام فقہوں کو اکٹھا کرنے والے جو مشہور فقی گزرے ہیں ملک شام کے، دکتور وہبہ زہیلی جنہوں نے الفقہ الاسلامی و ادلتہ لکھا، اس کو دیکھیے اور پھر سمجھیے اس بات کو کہ چاروں کے چاروں ائمہ نے اس حوالے سے کیا کہا ہے۔ آپ محققین کو بات کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ فقہ حنفی ایسی معمولی لوگوں کا کام نہیں رہا کہ بس کچھ نے کہہ دیا کچھ نے مان لیا اس کو، مسلسل اس کے اندر باضابطہ بڑے بڑے انٹلیکچوئل، بڑے بڑے ذہین لوگوں نے کام کیا اور اس چیز کو آگے بڑھایا۔ ان کے تمام لٹریچر کو دیکھنے کے بعد آپ کسی فیصلے پر پہنچے، کسی نتیجے پر پہنچے تو زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ ایک بات۔ دوسری بات، آپ نے یہ کہی کہ یہ ذاک صیام الدہر کو پورے سال کا روزہ رکھنا علماء آخر کیوں بتاتے ہیں؟ دہر کے معنی تو یہ ہوتا ہے پوری زندگی۔ تو میں آپ کو بتا دوں دہر کے لغت کے اندر جا کر کے اور معنی بھی دیکھنے کی کوشش کریں آپ، اور علماء نے جو اس کو رکھا ہے پورے فریم میں، پورے کانٹیکسٹ میں جا کر کے اس کو دیکھ کر کے رکھا ہے۔ ہاں اب یہ پورے سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہوگا
اس کا انہوں نے جو سینس بتایا اس کو اس طریقے سے آپ سمجھے، قرآن کریم کے اندر ایک نیکی کو ملٹیپلائی کر کے 10 نیکی میں کنورٹ کر کے دیکھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو گویا کہ وہ 10 میں لکھا جاتا ہے. تو آپ نے پورے رمضان کے جو روزے رکھے، پورے مہینے کا روزہ رکھنا گویا کہ 10 مہینے کے برابر ہوا یہ. اس کے بعد فوراً آپ حدیث میں کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے بعد جو 6 روزے رکھے شوال کے، یعنی عید کے بعد 6 دن، وہ آپ لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، پورے شوال کے اندر الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہ 6 کو اگر جب 10 سے ملٹیپلائی کر کے دیکھیں گے تو 6 دن کے 60 ہو جاتا ہے. تو 60 دن برابر 2 مہینے. تو 10 مہینہ رمضان اور 60 2 مہینے، یہ 60 دن برابر 2 مہینے. تو 10 اور 2 پورے سال کا کہہ لیجئے کہ یہ آپ کا شیڈول بن جاتا ہے کہ آپ اس کے برابر روزے رکھنے والے کہلائیں گے یا کہلائیں گی. اس کو آپ سمجھے. باقی آپ نے کہا کہ اس میں کوئی قضا روزے کی نیت کر سکتا ہے، بالکل کر سکتے ہیں آپ. قضا بھی آپ کی ادا ہو جائے گی اس حوالے سے، اور اس کے جو ثواب آپ کے لیے مقدر ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے انشاءاللہ العزیز وہ بھی آپ کو مل جائیں گی، اس کی بھی آپ کو اجازت ہے. تو آپ پہلے اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھ لیں کہ فقہ حنفی کے حوالے جو بات کہی گئی ہے وہ اس حوالے سے تھا کہ اگر کوئی عید کے دن بھی روزہ رکھ لے، جیسا کہ بدائع ثنا کے اندر ہے، اس کے بعد جا کے 5 روزے رکھے شوال کے، یہ سوچے کہ چلو 6 روزے ہم نے رکھے، اللہ کے رسول نے کہا تھا، تو یہ غلط ہے. انتہائی ناپسندیدہ عمل ہوگا کہ کوئی عید کے دن جا کر روزے رکھے. اس کے حوالے سے بات آئی ہے. باقی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مطلق اس کی نسبت کرنا کہ مکروہ کہتے تھے، یہ انتہائی غلط ہے، اس کی کوئی سند کوئی دلیل نہیں ہے. امام مالک کے حوالے سے اگر کوئی بات آئی ہے تو میں نے یہ کہا کہ ان کے زمانے میں کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ بن چکا تھا کہ بالکل فرض اور واجب ہے. اس کی تردید اور ازالے کے لیے انہوں نے ایسا کہا تھا اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو غلط سمجھتا ہے، یہ دین کے اندر نئی چیز ہے، ایجاد کرنا ہوا، یہ بدعت کہلائے گا، مکروہ ہوگا یہ عمل. اس حوالے سے انہوں نے یہ بات کہی تھی. باقی آج کے وقت میں جبکہ ازالہ ہو چکا ہے، کسی طریقے سے کوئی تشبہ نہیں ہے. بعض لوگوں نے عیسائیوں کے ساتھ تشبہ کی بات کہی ہے، وہ یا اسی حوالے سے لوگوں کا جو عقیدہ بن چکا تھا وہ، یا پھر اگر کوئی عید کے دن روزہ نہیں رکھتا، عام طور پہ لوگ یہ بات سمجھ چکے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے بعد یقینی بات ہے سبھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ رکھنا مستحب ہے. اور میں نے آپ کو کہا کہ فتاوی عالمگیریہ کو ذرا آگے جا کے دیکھیں، لاباس کے استعمال کو پھر سے آپ دیکھیں، اور بات سمجھ میں نہ آئے تو جو میں نے جنوری کے حوالے سے آپ کو مثال دی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں جا کے دیکھیں، انشاءاللہ ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. جزاک اللہ خیر، شکرا جزیلا.